Hi and welcome. So in this video we are going to discuss about the influence of fate, chance and destiny on the tragic life of Tess of the D'Urbervilles. جب ہم تامس ہارڈی کی ناولز پڑھتے ہیں جس طرح میرا کیسٹر برج اور ٹیس آف دا ڈربرولز تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ فیٹ، چانس، لک اینڈ ڈیسٹنی دیز آر دا ڈیسائڈنگ فیکٹرز جو کہ پلاٹ کو آگے لے جاتے ہیں اور یہ اس کی رائٹنگ کی ایک کریکٹرسٹکس ہے۔ اب اگر ہم ٹیس آف دا ڈربرولز ناول کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سارے انسیڈنٹس سے کہ ہاں فیٹ، چانس اور یہ سب چیزیں کسی کی لائف پر انفلوئنس ہو جاتے ہیں، مینلی ٹیس کی لائف پر، جیسا کہ جب ٹیس اور اس کا بھائی ابراہم بی ہائیو لے جاتے ہیں کسی سٹی میں اور اسی وقت ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا گھوڑا مر جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پرنس۔ بظاہر تو یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ انفلوئنس آف فیٹ ہے جس کی وجہ سے ٹیس کو ایلک ڈربرول سے ملنا پڑتا ہے، وہاں پر کام کرنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی زندگی ایک ٹریجڈی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیس آف دا ڈربرولز کی لائف پر فیٹ اور چانس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ اب جب سٹوری آگے بڑھتی ہے تو اینجل کلیئر ٹیس آف دا ڈربرولز کو منا لیتا ہے شادی کے لیے، لیکن ٹیس اپنے پاسٹ کے بارے میں اینجل کلیئر کو ایک خط لکھ لیتی ہے اور اس کے دروازے کے نیچے ڈال لیتی ہے، لیکن وہ خط کارپٹ کے نیچے چلا جاتا ہے جو کہ ہمیں شو کرتا ہے کہ دیٹ از آلسو این انفلوئنس آف فیٹ۔ اب جب اینجل کلیئر کو ٹیس کی پاسٹ لائف کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، لیکن جب شادی کے بعد ٹیس اسے کنفیس کر دیتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا۔ So here we can say that the life of Tess becomes a tragedy after a little mischance. Third incident in the novel that shows that how fate and chance influences the life of Tess is that when she goes and meet Angel's parents، لیکن وہ گھر پہ نہیں ہوتے اور وہاں پر اینجل کلیئرس کے بردرز کو وہ سنتی ہے and they talk about the failure marriage between Tess and Angel Claire، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ اس کے بوٹس دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کسی بیکاری کے بوٹس ہے، جس کی وجہ سے ٹیس آف دا ڈربرولز واپس آ جاتی ہے اور اپنی سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے ان سے پیسے نہیں مانگ لیتی، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اور اینجل کلیئرس کے پیرنٹس گھر پہ ہوتے تو اسے پیسے دے دیتے شاید اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جب وہ وہاں سے واپس آتی ہے تو ان ایکسپیکٹڈلی ایلک ڈربرول سے ملتی ہے۔ another انسیڈنٹ جہاں پر یہ پروف ہوتا ہے کہ فیٹ اور چانس کا ٹیس کی لائف پر بہت اثر ہے، وہ جب لیزا لو اس کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں بہت زیادہ بیمار ہے جس کی وجہ سے ٹیس کو اپنی جاب چھوڑنی پڑتی ہے، اور وہ جب گھر چلی جاتی ہے تو ان ایکسپیکٹڈلی اس کا باپ مر جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے، اور ایلک ڈربرول کو ایک موقع اور مل جاتا ہے جہاں پر وہ ٹیس پر پریشر ڈال سکے اور اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے منا سکے۔ So all these incidents that we discussed shows that there is a lot of influence of fate and chance on the life of Tess۔ سب انسیڈنٹس کی وجہ سے ٹیس کی لائف ایک ٹریجڈی بن جاتی ہے اور وہ پھر اینڈ میں مر جاتی ہے، جو کہ پروو کرتی ہے کہ ہاں فیٹ اور چانس کا اس کی لائف پر بہت انفلوئنس تھا۔